السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں متقین کی صفات، پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا۔ اب دوسرے رکوع سے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر الگ سے کیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جس قدر منافقوں نے تکلیف پہنچایا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے منافقین نے جس قدر کد و کاوش کی، اتنی کد و کاوش کافروں نے بھی نہیں کی۔ اس لیے منافقین کا حشر اور عذاب کافروں سے زیادہ ہوگا۔ تو علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، اگلی آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ تو قیامت کے دن کو اللہ رب العالمین نے یوم آخر سے تعبیر کیا، یعنی آخری دن۔ کیوں آخری دن کہا؟ لِأَنَّهُ آخر الایام، اس لیے کہ وہ سب سے لاسٹ دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی تکذیب کی، کہا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنے دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اس لیے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اور اسلام کے جو فرامین ہے، ان کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہے۔ دیکھیے، منافق نفاق اصل میں زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض، عناد اور کفر کو چھپائے رکھنے کا نام ہے۔ یہ نفاق کفر، بلکہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے، کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے آپ کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔ کافروں سے زیادہ خطرناک انہیں عذاب ہوگا۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی۔ اعتقادی نفاق کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو اپنے کفر کو چھپائے رکھے اور کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے زبان سے اسلام و ایمان کا اظہار کرتا پھرے،
دنیاوی مصلحت کے خاطر، دنیاوی بھلائی کے لیے کفر کو دل کے اندر پوشیدہ رکھتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا کے مفاد کے خاطر وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک ہے نفاق عملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہے لیکن منافقوں کی خصلتیں اور عادتیں اس میں پائی جائیں۔ آج اعتقادی نفاق کی معرفت ایک مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں تو ایمان ہے لیکن عملی طور پر کچھ نفاق کی بو پائی جاتی ہے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کسی کو ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، اور اس پر ہم نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آگے بولتے ہیں کہ رعیہ فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظہا، وما ہم بمؤمنین کے اندر جو ہم ضمیر ہے جو کہ جمع کے لیے ہے، تو کہتے ہیں کہ من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم ضمیر لایا ہے۔ من کہاں ہے؟ من یقول آمنا، تو من لفظ واحد ہے اور جمع معنی کا دے رہا ہے۔ من یقول آمنا، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، تو جمع کا معنی ہو رہا ہے اور لفظ من واحد ہے۔ تو یہاں پر من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم ضمیر لایا ہے، وفی ضمیر یقول لفظہا، اور جو یقول واحد کا صیغہ لایا ہے لفظ من کی رعایت کرتے ہوئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین لوگ اللہ رب العالمین کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اور صاحب ایمان کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کرنا چاہتے ہیں، بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةِ، اپنے اس کفر کے خلاف ظاہر کر کے جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں، لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةِ، تاکہ وہ اپنے اوپر سے دنیاوی احکام کو دفاع کر سکے، تاکہ وہ اپنے اوپر سے اس کفر کے دنیاوی احکام کو دفاع کر سکے۔ مطلب صحابہ کرام نے منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، اس لیے کہ یہ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ منافقین سے مسلمان لوگ جنگ کرتے تو کافروں کا موقع مل جاتا اور وہ یہ کہتے کہ دیکھو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا اظہار اس لیے کیا تاکہ دنیاوی مسائل جو کفر کے اعتبار سے جاری ہوتے ہیں یا لاحق ہوتے ہیں ان سے دفاع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین اور مسلمانوں کو منافقین کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
لأن خداعهم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کی دھوکہ بازی خود انہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کس طور پر؟ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا کے اندر ہی وہ بے عزت ہوں گے۔ کس طرح سے؟ بِإِطِّلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَبْطَنُوهُ، اس طور پر کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دے گا کہ اس کے اندر کفر، بغض، عناد چھپا ہوا ہے۔ علی، ان چیزوں پر اطلاع کرے گا، مبتنوہ، جس کو یہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تو انہیں خطرناک سزا ملے گی، آخرت میں انہیں خطرناک سزا دی جائے گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، یشعرون کا ترجمہ لکھا ہے کہ یعلمون ان خداعہم لانفسہم، وہ جان ہی نہیں پاتے ہیں، اس بات کا وہ احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کی دھوکہ بازی خود انہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یعنی باب مفاعلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور باب مفاعلہ کا جب صیغہ استعمال کیا جائے گا تو طرفین سے شرکت کا تقاضا کرتا ہے۔ منافقین کی طرف سے تو مکر و فریب، دھوکہ بازی سمجھ میں آتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے اس کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ مکر و فریب خصائل رذیلہ میں سے ہے جن سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین بھی انہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب مفاعلہ اگرچہ طرفین کی شرکت کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک خاصیت، یعنی باب مفاعلہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ موافقت مجرد بھی، جیسے بولتے ہیں عاقبۃ اللص وسافرہ، یا عاقبۃ اللص وسافرہ، سافرہ جب بولیں گے تو معنی ہوگا سفرہ، سافرہ یسافر، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس نے سفر کیا۔ خادع بمعنی خدع کے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس میں شریک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ والمخادعۃ ہنا من واحد، دھوکہ دھڑی اس جگہ صرف ایک ہی کی جانب سے ہے، اور وہ منافقین کی جانب سے ہے۔ جیسے بولتے ہیں کعاقبۃ اللص، میں نے چور کو سزا دیا، وذکر اللہ فیہا تحسین، اور اللہ رب العالمین کا جو یہاں پر ذکر آیا ہے بطور تحسین کے، یعنی کلام کے اندر تاکہ خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اور ایک قرأت میں یہ بھی پڑھا ہے وما یخدعون، وما یخادعون کو ایک قرأت میں وما یخدعون بھی پڑھا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ شک و نفاق، یعنی منافقین کے دل میں شک ہے، نفاق ہے کہ اسلام سچا ہے یا نہیں ہے، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسلام لانے کے بعد
شک و شبہ کرنا اسلام کے تعلق سے یہ کفر کی علامت ہے اور کیا کہتے ہیں نفاق کی نشانی ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد شک نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد شک و شبہ نہ کرے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کی راہ میں خرچہ وغیرہ کرے، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں اور سچے لوگ ہیں۔ تو اسلام لانے کے بعد یا ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام کے تعلق سے ڈاؤٹ کرنا، شک و شبہ کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے اور گویا کہ وہ ابھی کافر ہی ہے۔ تو مرض کا ترجمہ شک سے کیا ہے، اور مرض بولتے ہیں طبیعت کے حد اعتدال سے نکل جانے کو۔ طبیعت حد اعتدال سے جب نکل جائے تو اس کو مرض بولتے ہیں، جس کی وجہ سے افعال و افکار میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو مرض کا استعمال ہوا ہے روحانی مرض مراد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جسمانی مرض مراد ہو۔ یہ دونوں امراض اپنی اپنی جگہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، جو تو روحانی اور جسمانی موت کا باعث ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں مرض آپس میں ٹکرا جائے اور انتہا کو پہنچ جائے تو پھر موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهُوَ يُمَرِّزُ قُلُوبَهُمْ أَيْ يُضَعِّفُهَا، یہ علامہ سیوطی کی عبارت ہے۔ يُمَرِّزُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دل کے اندر جو شک ہے یا نفاق ہے تو ان کے دلوں کو بیمار کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ أَيْ يُضَعِّفُهَا، یعنی ان کے دلوں کو کمزور کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ رب العالمین نے مزید ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کس طرح سے بڑھایا؟ بِمَا أَنزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ، باسببیہ ہے بِمَا أَنزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، اس سبب سے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کو نازل کیا تو ان لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ جب قرآن کا انکار کیا تو ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہوا، اور جب مزید اضافہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خطرناک سزا سنائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ جبکہ کافروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم کا ذکر کیا، یہاں پر علیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عظیم اور علیم میں یہی فرق ہو رہا ہے کہ عظیم بڑا عذاب اور علیم دردناک عذاب۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافروں کے لیے بڑے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن منافقوں کے تعلق سے عذاب علیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ خطرناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 145 کے اندر یہ فرما دیا صاف صاف طور پر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں یہی منافقین ہوں گے جہنم کے۔ دیکھیے عذاب مولم
یا عذاب علیم، ایسا شدید عذاب کہ شدت کی وجہ سے خود عذاب بھی اذیت محسوس کرنے لگے۔ یہ بطور مبالغہ ہے، اس لیے کہ علیم معذبن کی صفت ہے نہ کہ عذاب کی۔ بعض حضرات نے مولم لام کے کسرہ کے ساتھ بھی کہا ہے، اس صورت میں عذاب کی طرف علیم کی نسبت حقیقی ہوگی۔ بما کانوا یکذبون، کیوں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ کس کو جھٹلاتے ہیں؟ نبی اللہ رب العالمین کے نبی کو، تشدید کے ساتھ۔ جب تشدید کے ساتھ پڑھیں گے یکذبون تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافقین لوگ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور جب تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی یکذبون پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا فی قولہم آمنا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، اپنے اس قول میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، دل کے اندر کفر، نفاق، بغض، عناد کو چھپائے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے فرمایا، اور بخاری کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی نشانی 3 ہے، یا منافق کی علامت 3 ہے۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں گھوٹالہ کر دے، امانت میں خیانت کر دے۔ اور مسلم شریف کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں، 4 نشانی بتائی گئی ہے۔ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوج کرے، یہ بھی ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے مسلم کے حدیث میں یہ بھی الفاظ منقول ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، گرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور ان کا یہ گمان ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے۔ اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہے اور اسلام کے اندر کلی طور پر داخل ہو جانا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔